فاتحہ بیوی فاطمہ الزہرا صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ علی أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين صلوات۔ تمام تعریفیں شرط زلال کے لیے زیبا ہیں کہ جو ایسا علم رکھتا ہے کہ جو اسے یاد رکھے اسے بھولتا نہیں ہے، جو شکر کرے اس کے ہاں کمی نہیں ہونے دیتا، جو اسے پکارے اسے محروم نہیں کرتا، جو اس سے امید لگائے اسے نا امید نہیں کرتا۔ ایسی شان ہے رب ذوالجلال کی کہ اس سے کتنی مخلوقات کو خلق کیا ہم نہیں گن سکتے، نہ زمین کی تہوں میں کتنی مخلوقات ہیں اور نہ آسمان کی تہوں میں کتنی مخلوقات ہیں ہم نہیں گن سکتے، لیکن صرف ایک مخلوق انسان ہے کہ جس کے خلق کرنے پر خود پروردگار عالم فخر فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں خلق کیا۔ اور سلام ہو ہم سب کا جناب رسول مقبول شفیع روز جزا احمد مجتبیٰ سرور دوسرا پر کہ جن کی سچی محبت پروانہ ہے جنت الفردوس کا۔ اور خدا نے قرآن میں کبھی نے طٰہٰ کہہ کر پکارا تو کبھی یاسین تو کبھی مدثر و نذیر، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ممکن نہیں کہ میں مدح ان کی کر سکوں، نہ طاقت قلم میں ہے نہ روانی زبان میں۔ ان کی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ چشم ایمان کو محمد یہ دکھا دیتے ہیں، اپنے قدموں کے تصرف کا پتہ دیتے ہیں، عرش ہی کو وہ بناتے نہیں بس فرش اپنا، فرش پہ چل کے اسے عرش بنا دیتے ہیں۔ کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے رسول کہہ دو وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے وہ مساوی ہو سکتے ہیں، اور نصیحت صاحبان عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جانتے ہیں، ہمارے دشمن نہیں جانتے، اور ہمارے شیعہ ہی صاحبان عقل ہیں۔ الدار امام مظلوم قرآن مجید میں، احادیث نبوی میں اور اقوال عائمہ میں علم اور اہل علم کی فضیلت کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو شوق دلایا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ علم کی اہمیت، علم کی افادیت کو جس قدر مکتب اسلام نے بیان کیا ہے، شاید ہی کوئی ایسا دین ہو جس سے علم کے سلسلے میں تاکید کی ہو، مگر افسوس تو اس بات پر ہے کہ جتنی تاکید اسلام نے علم حاصل کرنے پر دی ہے اس قدر ہی ہم مسلمان علم سے بیگانہ ہیں۔ حالانکہ علم حاصل کرنے کے ہمیں بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے علم کا ایک باب حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور آسمان کے پرندے، زمین کے تمام جانور اور سمندر کی مچھلیاں اس پر درود بھیجتی ہیں، اور اللہ اسے 70 صدیق کا درجہ عطا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ ساری دنیا اس کے قبضے میں ہوتی اور وہ اسے آخرت کے لیے قربان کر دیتا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے تحصیل علم کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے اس کے ہمراہ چلتے ہیں۔ دیکھیے حضرات امام مظلوم، ایک طالب علم کہ جو
اپنے گھر سے فقط علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے اسے کتنا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم حاصل کرنے کا بہترین ٹائم، بہترین عمر بتاتے ہوئے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، جو بیج اس میں ڈالا جائے اسے قبول کر لیتا ہے اور اسی کو پروان چڑھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے تمہارے بچپن سے فائدہ اٹھایا اور قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے یا ذہن مشغول ہو جائے تمہیں آداب سکھا دیے۔ ایک اور موقع پر باب علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسجد قضاوت بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھوں تو میں توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، میں قرآن کی تنزیل بھی جانتا ہوں، تعویل بھی بتا سکتا ہوں کہ کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر کے موقع پر نازل ہوئی، تو کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت جنگ کے موقع پر نازل ہوئی۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کون سی آیت امن کے موقع پر نازل ہوئی۔ ارے علی تو کل انبیاء کی صفات کا مجموعہ ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے حلم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کے حلم میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں اور یوسف کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہتا ہے علی کے چہرے پر نظر کر دے، کیونکہ انبیاء صاحب کا ان کے سب کمالات و صفات اسے علی کی ذات ہی میں مل جائیں گے۔ بقول شاعر کہ احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے ولی بنتا ہے، اور بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں علی بنتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ لیکن نظر امام مظلوم اس زمانے نے علی کو بھی نہ پہچانا اور علی کی اولاد حسین کو کربلا کی سرزمین پہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ امام مظلوم آئیے اب ہم امام زمانہ کو ان کی جد کا پرسہ دیتے ہیں۔ امام اپنے جد کے غم میں گریہ کرتے ہیں، عزیزداروں امام کے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ امام ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں 6 ماہ والے علی اصغر کا کہ جب میرے مولا و آقا امام حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا تو ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر باپ کی سزا پر لبیک کہا۔ ارے جب ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہوگا تو خیمے میں قرآن بپا ہو گیا ہوگا۔ عزیزداروں امام حسین خیمے میں آئے، علی اصغر کو پانی کی پیاس بجھانے کی غرض سے لے کر چلے ہیں، لیکن علی اصغر کی پیاس پانی سے نہیں تیر سے بجھائی گئی۔ تیر چلا، گلو اصغر چلا اور علی اصغر باپ کی گود میں دم توڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رجب بالقضاء بدستی من عمره على لحن الله مقام السامعين۔